सबसे पहले आपको बताएंगे कि पुलिस में भी फौज की तरह कोर्ट मार्शल का कानून नाफिज करने का फैसला। सीसीपीओ ने आईजी पंजाब को कानून में तरमीम करवाने के हवाले से मुरासला भी लिख दिया है। जी हां, पुलिस में भी फौज की तरह कोर्ट मार्शल का कानून नाफिज करने का फैसला किया गया है। सीसीपीओ की जानिब से आईजी पंजाब इनाम गनी को कानून में तरमीम करवाने के हवाले से मुरासला भी इरसाल कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि पुलिस में भी फौज की तरह कोर्ट मार्शल का कानून नाफिज किया जाएगा। इस हवाले से सीसीपीओ की जानिब से आईजी पंजाब को कानून में तरमीम करवाने के लिए मुरासला जारी कर दिया गया है। मुरासला जारी कर दिया गया है। पुलिस में भी अब आर्म फोर्सेस की तर्ज पर कोर्ट मार्शल होगा। सीसीपीओ की पुलिस में कोर्ट मार्शल के लिए दरख्वास्त दे दी गई। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने आईजी को दरख्वास्त दे दी है। पुलिस में सजा जजा का निजाम मुतारिफ करवाया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक बताएगा, नया कानून लाने की तैयारी की जा रही है। जी, पुलिस एहलकार और अफसरान के लिए एक बुरी खबर है और इसके साथ साथ अवाम के लिए भी एक अच्छी खबर है कि पुलिस को जो सज़ाएं दी जाती थी अफसरान की जानिब से, उन सज़ाओं से पुलिस की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर नहीं हो रही थी। और इसी पे सीसीपीओ लाहौर उमर शेख की जानिब से आईजी पंजाब को एक मरासला लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि पुलिस में भी जो आर्म फोर्सेस की तरह जो निज़ाम बनाया जाए कोर्ट मार्शल का, और इस कोर्ट मार्शल का मकसद ये है कि पुलिस के लिए जो बदनामी का बायस बनने वाले एहलकार और अफसरान हों, अगर उनको महकमा सज़ाएँ दे तो वो मुख्तलिफ अपीलें करके या उसके साथ साथ निज़ाम को तोड़ मरोड़ कर वो दोबारा सर्विस में बहाल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा ऐसी हरकत करते हैं जिससे पुलिस की भी बदनामी होती है और उसके साथ साथ जो हुकूमत की भी बदनामी होती है। इसी हवाले से जो मरासला लिखा गया है आईजी पंजाब को सीसीपीओ उमर शेख की जानिब से, उसमें बताया गया है कि 25% जो पुलिस फोर्सेस हैं उनको सज़ाएं दी जाती हैं सालाना, और उसका एक बाकायदा रिकॉर्ड भी दिया गया है कि साल 2015 से लेकर साल 2019 तक जो सज़ाएं दी गई उसमें से 61,000, कभी 55,000 और इसी तरह दीगर जो फिगर्स थे, इसमें हर साल जो है एहलकारों और अफसरान को सज़ाएं दी गई, लेकिन उससे पुलिस का इमेज ना बेहतर हुआ और वही लोग जो हैं वो दोबारा से बहाल होकर आ गए। इस तरह अब अगर कोर्ट मार्शल किया जाएगा जिस तरह आर्म फोर्सेस के अंदर किया जाता है, तो वो शख्स जिसको अगर सज़ा दी जाएगी तो वो दोबारा नौकरी पे बहाल नहीं हो सकता और उसके जो फ्यूचर के ऊपर भी काफ़ी असरात मुरतब होते हैं, वो दोबारा किसी जगह पे नौकरी नहीं ले सकता। तो इसी हवाले से अब ये फ़ैसला किया गया है कि पुलिस के अंदर भी कोर्ट मार्शल का जो है वो निज़ाम मुतारफ़ करवाया जाए। और इस हवाले से आईजी पंजाब को एक मरासला लिखा गया है कि हुकूमत से रिक्वेस्ट करें आईजी पंजाब के वो इस कानून के अंदर तरमीम के लिए लेजिस्लेशन करें, और अगर ये लेजिस्लेशन हो जाती है तो पुलिस अफसरान और एहलकारों के जब कोर्ट मार्शल होंगे, जिस तरह फ़ौज के अंदर किसी जो एहलकार या अफसर के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई होती है, महकमाना कार्रवाई होती है, उसके अंदर वो गिल्टी करार पाया जाता है तो उसका कोर्ट मार्शल किया जाता है। तो अब पुलिस के अंदर भी कोर्ट मार्शल करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से मरासला लिख दिया गया है। फैसला किया है, मुरासला भी इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। चेलुम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर शहर भर से मातमी जुलूस बरामद हो रहे हैं। ठोकर न्याज़ बेग से 40 मातमी जुलूस रवादवा है। मातमी जुलूस में ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्गों समेत सैकड़ों अज़ादार शरीक हैं। रास्तों पर चाय, न्याज और पानी की सबीलों का भी खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर शहर भर से मातमी जुलूस बरामद हो रहे हैं। ठोकर न्याज़ बेग से अरबियन मातमी जुलूस रवा दवा हैं, जिसके मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। सैकड़ों अज़ादार शरीक हैं। रास्तों पर चाय, न्याज और पानी की सबीलों का खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जी हाँ, चेलुम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर शहर भर से मातमी जुलूस बरामद हो रहे हैं। ठोकर न्याज़ बेग से 40 मातमी जुलूस रवादवा है। मातमी जुलूस में ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्गों समेत सैकड़ों अज़ादारान शरीक हैं। रास्तों पर चाय, पानी और न्याज का भी खुसूसी एहतमाम किया गया है। ये एक बार हुआ और लाजवाल हुआ, सिना की नोक पे सुबहान रब्बी अल्लाह, पुकारा कलमा तौहीद भी जज़ाकल्लाह। जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब नूर के सिना ला इलाहा इल्लल्लाह। जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब नूर के सिना ला इलाहा इल्लल्लाह। जहाँ
حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ حسین دین بھی ہے اور دینیات بھی ہے، حسین کلمہ توحید کی حیات بھی ہے، حسین رمز خدا بھی خدا صفات بھی ہے، حسین 12 اماموں کی کائنات بھی ہے، حسین سے ہے آیا، حسین سے ہے آیا، حسین سے ہے آیا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ وہ گود فاطمہ زہرا کی ہو کے ریگ تپاں، وہ صحن کعبہ ہو پشت رسول یا کے سنا، فضائے جنگ ہو یا ہو پیام امن و امان، نہ دیکھے تیر نہ تلوار گر ہو حکم ازاں، حسین کا ہے بیان، حسین کا ہے بیان لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ حسین والوں کی پہچان ہے عزاداری، حسین والوں کی تو جان ہے عزاداری، حسین والوں کا ایمان ہے عزاداری، حسین والوں کا اعلان ہے عزاداری، حسینیت کی زبان، حسینیت کی زبان لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ وسیع ہے کرب و بلا تو کوئی جواز بھی ہے، لٹا ہے گلشن زہرا تو کوئی راز بھی ہے، یہ راز وہ ہے کہ خالق کو اس پہ ناز بھی ہے، برائے ناز 72 کی وہ نماز بھی ہے، اسی کا سر نہا، اسی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم، نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم، نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم، نماز قصہ وحدت ہے کبریا کی قسم، نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ چراغ جلتا رہا، چراغ جلتا رہا، جو قافلہ تھا رواں وہ قافلہ ہے رواں، سفر بنو کے سنا، سنا کے ساتھ اذاں، بریدہ سر کی صدائیں فضا میں پھیل گئیں، دریچوں آنگن و گلیوں میں تپتے صحرا سے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ امام حسین علیہ السلام اربعین ماتمی جلوس گامزن ہے، زائرین لاری اڈا سے کربلا گام شاہ کی جانب رواں دواں ہے۔ چراغ جلتا رہا، چراغ جلتا رہا، جو قافلہ تھا رواں وہ قافلہ ہے رواں، سفر بنو کے سنا، سنا کے ساتھ اذاں، بریدہ سر کی صدائیں فضا میں پھیل گئیں، دریچوں آنگن و گلیوں میں تپتے صحرا سے، زمین و عرش خلاؤں سے اور فضاؤں سے، دنوں میں رات میں جنگل میں کوہساروں سے، صدائیں آنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ
بھی جزاک اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. حسین دین بھی ہے اور دینیات بھی ہے. حسین کلمہ توحید کی حیات بھی ہے. حسین رمز خدا بھی خدا صفات بھی ہے. حسین 12 اماموں کی کائنات بھی ہے. حسین سے ہے آیا حسین سے ہے آیا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. وہ گود فاطمہ زہرا کی ہو کے ریگ تپا. وہ صحن کعبہ ہو پشت رسول یا کے سنا. فضائے جنگ ہو یا ہو پیام امن و امان. نہ دیکھے تیر نہ تلوار گر ہو حکم ازاں. حسین کا ہے بیان حسین کا ہے بیان لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. حسین والوں کی پہچان ہے عزاداری. حسین والوں کی تو جان ہے عزاداری. حسین والوں کا ایمان ہے عزاداری. حسین والوں کا اعلان ہے عزاداری. حسینیت کی زبان حسینیت کی زبان لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. چلو مسجد امام حسین علیہ السلام حویلی الف شاہ سے برآمد ہونے والا شب تعزیہ کا جلوس روایتی راستوں پر گامزن ہے. عزاداروں کی نواخوانی اور ماتم لبیک یا حسین علیہ السلام کی صدائیں. چراغ جلتا رہا چراغ جلتا رہا. جو قافلہ تھا رواں وہ قافلہ ہے رواں. سفر بنو کے سنا سنا کے ساتھ اذاں. بریدہ سر کی صدائیں فضا میں پھیل گئی. دریچوں آنگن و گلیوں میں تپتے صحرا سے. زمین و عرش خلاؤں سے اور فضاؤں سے. دنوں میں رات میں جنگل میں کوہ ساروں سے. صدائیں آنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ ایک بار ہوا یہ ایک بار ہوا اور لازوال ہوا. سنا کی نوک پہ سبحان ربی اللہ لا. پکارا کلمہ توحید بھی جزاک اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. حسین دین بھی ہے اور دینیات بھی ہے. حسین کلمہ توحید کی حیات بھی ہے. حسین رمز خدا بھی خدا صفات بھی ہے. حسین 12 اماموں کی کائنات بھی ہے. حسین سے ہے آیا حسین سے ہے آیا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. وہ گود
فاطمہ زہرا کی ہو کے ریگ تپاں، وہ صحن کعبہ ہو پشت رسول یا کہ سنا، فضائے جنگ ہو یا ہو پیام امن و امان، نہ دیکھے تیر نہ تلوار گر ہو حکم ازاں، حسین کا ہے بیان، حسین کا ہے بیان، لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، حسین والوں کی پہچان ہے عزاداری، حسین والوں کی تو جان ہے عزاداری، حسین والوں کا ایمان ہے عزاداری، حسین والوں کا اعلان ہے عزاداری، حسینیت کی زبان، حسینیت کی زبان، لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، وسیع ہے کرب و بلا تو کوئی جواز بھی ہے، لٹا ہے گلشن زہرا تو کوئی راز بھی ہے، یہ راز وہ ہے کہ خالق کو اس پہ ناز بھی ہے، برائے ناز 72 کی وہ نماز بھی ہے، اسی کا سر نہا، اسی کا سر نہا، لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم، نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم، نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم، نماز قصہ وحدت ہے کبریا کی قسم، نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور عرس داتا دربار گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا آخری روز ہے۔ ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض ملک کا کنٹرول روم کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عبدالرؤف مہر اور دیگر بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ کیمروں کی مدد سے جلوس داتا دربار اور اس کی مانیٹرنگ کا جائزہ لیا گیا۔ جلوس کے روٹس پر واسا LWMC کے اہلکار موجود ہے، جبکہ واسا کا عملہ واٹر ٹینکس کے ہمراہ روٹ پر موجود ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ایسا بتایا گیا۔ مدثر ریاض نے بتایا کہ روٹس پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات بھی کیے گئے ہیں، جبکہ آپ کو بتا رہے چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور عرس داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا آخری روز ہے۔ ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض کا کنٹرول روم کا دورہ کیا گیا، تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ نون کے ہیں اور یہی وہ پرانی مستری ہے جس سے عمران خان صاحب نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، اور باہر سے جو مشیر انہوں نے لائے ہیں وہ بھی ایک لحاظ سے مہمان اداکار ہے، اور جب کھیل مکمل ہو جائے گا یہ بھی بریف کیس اٹھا کر واپس بیرونی ملک تشریف لے جائیں گے۔ ملک میں اپوزیشن کے نام سے جو ایوان میں موجود پارٹیاں تھیں، سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان 2 سالوں میں ایک بہترین فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا، اور اب بھی حکومت اور اپوزیشن کے پارٹنرشپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک فرینڈلی میچ اب بھی جاری ہے، اور حکومت کی ان 2 سالوں کی کارکردگی کو آپ یوں سمجھے کہ جس طرح وہ ٹریڈل مشین ہوتا ہے کہ جس پر ایک انسان ایک دائرے میں گھومتا ہے، پسینہ بھی باہر نکل آتا ہے، لیکن منزل کی طرف گاڑی آگے نہیں بڑھتی۔ عام آدمی سوچتا ہے کہ اپوزیشن حکومت اور حکومت اپوزیشن کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ کیوں لڑ رہی ہے؟ اپوزیشن کا اور حکومت کا، پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور PTI کا
آپس میں جھگڑا خارجہ پالیسی پر نہیں ہے، کشمیر پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، تعلیمی پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، معاشی پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، عوام کو ریلیف دینے پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اصل اختلاف ہے فیڈر پر، کہ آج فیڈر عمران خان کے منہ میں ہے اور کل یہیں فیڈر ان دوسرے دوستوں کے منہ میں تھا، اور اسٹیبلشمنٹ یہی کرتی ہے۔ آج ان کے منہ میں انہوں نے فیڈر ڈالا ہے، کل ان کے منہ میں یہ فیڈر تھا، اور اس لیے ساری لڑائی اور رونا دھونا اس فیڈر کے لیے ہے کہ وہ کیوں پیتا ہے، مجھے مسلسل اور ہمیشہ کے لیے پینا چاہیے۔ اس لیے یہ سارا کھیل، اس سے نقصان جو ہے عوام کو ہے، اور یہ جو بڑے بڑے جاگیردار سیاست میں موجود ہے، سرمایہ دار سیاست میں موجود ہے، یہ سیاست کو بھی اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اپنے عزت کے لیے اور اپنے منصبوں اور اپنی کرسی کے لیے۔ یہ ساری لڑائی عوام کے لیے نہیں ہے، یہ چند خاندانوں کے لیے ہے اور ان کے چند غلاموں کے لیے ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے عزم کیا ہے کہ ہم حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، اس لیے کہ گزشتہ 2 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ اس اپوزیشن نے بھی ہر مرحلے میں پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے۔ وہ سینٹ کے چیئرمین کا معاملہ ہو، وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کا مسئلہ ہو، وہ ایف اے ٹی ایف کے قوانین پر ٹھپا لگانے کا مسئلہ ہو، یعنی 2 سالوں میں بہترین فیسیلیٹیٹر کا کردار پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے ادا کیا ہے۔ اور ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر اگر حقیقی اپوزیشن کا کردار ہے تو جماعت اسلامی ادا کر رہی ہے، اور اس لیے کل ہم نے عزم کیا انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب کو باقاعدہ طور پہ آج کی اس میٹنگ میں شرکت پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور پارٹی کی طرف سے یہ الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ پارٹی کو ان بہادر سپوتوں پر، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پر فخر ہے کہ جو چٹان کی طرح اپنے قائد اور پارٹی کے ساتھ وفاداری کا پرچم بلند کر کے کھڑے ہیں، اسے بلند کر رہے ہیں اور اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ تھے ہمارے سیکرٹری جنرل جناب محترم احسن اقبال صاحب۔ اب میں بلا تاخیر جس شخصیت کو بلانے ہوں، ہمارا سرمایہ چیئرمین محترم عالم اسلامی رہے ہیں اور عالم اسلام کا سرمایہ ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے جانثار ساتھی جناب راجہ ظفر الحق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ بھائیوں، عزیز اور بہنوں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ تقریباً 1 ہفتے کے دوران یہ تیسرا موقع ہوگا کہ ہمارے قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب سے ہم ان کی خود اپنی زبانی باتیں سنیں گے اور اس کو دل کی گہرائیوں سے ہم اپنا حرز جاں بنائیں گے، اور ہماری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دوسری جانب منصورہ میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق بھی نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ 977ویں عرس کی تقریبات کا آج آخری روز ہے۔ مختلف شہروں سے آئے لوگ فنکاروں میں بھی فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیں گے عمران یونس سے۔ عمران بتائے گا۔ جی، حضرت داتا علی حجویری کے 977ویں عرس کی تقریبات جاری ہیں اور آج تیسرا اور آخری روز ہے۔ ملک بھر سے جو زائرین یہاں پر حاضری کے لیے آ رہے ہیں، عقیدت مند آ رہے ہیں، خیر وہ تو اپنی عقیدت کا اظہار کر ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ
यहाँ पर मुल्क भर से मुख्तलिफ फ़नकार जो हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और जो इनका आर्ट है उससे लोगों को महसूस कर रहे हैं। इस वक्त रहीम यार खान से हमारे एक दोस्त गुलजमान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बड़ा खूबसूरत करतब जो है वो यहाँ पर पेश कर रहे थे। हम इनसे जानेंगे। बताइएगा गुलजमान, आप कब से ये करतब जो है वो कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले? 10-12 साल हो चुके हैं। 10-12 साल हो गए यही काम करते हैं। 10-12 साल हो गए। रोजी रोटी का जरिया यही है? यही है। अच्छा, तो कितने लोगों की टीम है? हमारे पास इधर तो 6 बंदों की हैं, उधर 12 बंदों की। अच्छा, कितने दिन से यहाँ पर मौजूद हैं? हम 3 दिन से इधर। 3 दिन से मौजूद हैं। ज़रा हल्का सा हमें ज़रा मुजाहरा करके दिखाएंगे इसका, इस करतब का? जी बिल्कुल। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर गुलजमान जो है ढोल की थाप पर ये करतब जो है वो करके दिखाएंगे। लोग जो है वो भी काफ़ी महसूस हो रहे हैं यहाँ पर और इस वक्त गुलजमान जो है वो अपना करतब जो है वो पेश कर रहे हैं। एक इनके पास स्टिक है जो कि 5 फुट लंबी है, उसके ऊपर घड़ा जो है वो इन्होंने रखा हुआ है और कभी हाथ पे उस स्टिक को रख के और उसके साथ घड़े को रख के अपने फ़न का मुजाहरा जो है वो करते हैं और कभी अपने कंधों पर रखते हैं और कभी अपने सर पर रखते हैं। जो बाकी टीम है इस वक्त आप देख सकते हैं कि अपने मुंह में उस स्टिक को रख के अपना करतब जो है वो शो कर रहे हैं और उस लोहे के राड के ऊपर जिसकी हद ऊंचाई जो है वो 5 फीट है, उसके ऊपर घड़ा जो है वो भी रखा हुआ है और उसके बाद ढोल की थाप पर इनके जो बाकी टीम है वो ढोल बजा रही है और गुलजमान जो है वो यहाँ पर अपना करतब जो है वो पेश कर रहे हैं। सिर्फ गुलजमान नहीं बल्कि यहाँ पर और भी ऐसे कई फनकार हैं जो अपनी सलाहियतों का यहाँ पर मुजाहरा कर रहे हैं और लोग जो हैं वो काफ़ी महजूज जो हैं वो इनके करतब से होते हैं और खूबसूरत सा लिबास जो है वो इन्होंने अपना इलाकाई लिबास जो है वो पहन रखा है और इस वक्त अपने सर पर उस लोहे के राड को रख के जिसकी हद ऊंचाई इस वक्त 5 फुट जो है वो बताई जाती है और उसके ऊपर घड़ा जो है वो इन्होंने रखा होता है। इनके करतब को देख के लोग जो है वो काफ़ी महसूस होते हैं और बाकायदा तौर पर इन्हें दाद के तौर पर यहाँ पर पैसे जो हैं वो भी देते हैं। यही रोज़ी रोटी का जरिया है गुलजमान का और इस तरह के कई और फनकार जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हज़रत दाता अली हजवेरी के 977 में उस पर जहाँ अकीदत का इज़हार भी कर रहे हैं वहाँ पर तो इसकी तकरीबा जारी हैं। इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहें सिटी 42।